الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے کلام مجید کے اندر ایک ارشاد فرمایا ہے کہ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کے ایک غلام تھے نبوت سے پہلے کے، جن کا نام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ نبوت کے بعد بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان کی آپس کی محبت، یعنی نبی علیہ السلام کی اپنے غلام سے، غلام کی نبی علیہ السلام سے محبت کو دیکھ کر تو زید بن محمد کہنے لگے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے حضرت زید کو اپنا متبنہ بنایا ہوا تھا۔ متبنہ کا معنی یہ ہے کہ منہ بولا لے پالک بیٹا، تو صحابہ آپ وسلم کو اس کا باپ سمجھتے تھے، یعنی زید بن محمد پکارتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یہ آیت نازل کر کے وضاحت کر دی کہ اے لوگو، ان کو اپنے حقیقی باپوں کے ناموں سے پکارو، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ۔ اللہ کے ہاں سب سے انصاف والی یہی بات ہے کہ ان کو ان کے اصل باپوں کے ناموں سے ہی پکارو۔ تو اس کے بعد پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین زید بن محمد کی بجائے زید بن حارثہ کہتے رہے، لیکن آقا کی اور اس غلام کی آپس کی جو محبت تھی اولاد والی والد وہ ایسے ہی رہی۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے یہ مسئلہ ثابت کرا دیا ہے کہ تم اپنے لے پالک کسی کو پالنا چاہتے ہو، رکھنا چاہتے ہو، لیکن نسبت اپنی طرف نہیں کر سکتے۔ جس طرح آج ہمارے معاشرے میں ایک مسئلہ چل رہا ہے کہ شادی ہو جاتی ہے، 2-4 سال بعد اولاد نہیں ہوتی، دونوں فریقین فٹ بھی ہوتے ہیں صحت کے حساب سے بھی، لیکن پریشان ہوتے ہیں۔ حالانکہ اگر وہ دین سے تھوڑا واقف ہوں تو ان کو یہ بھی معلوم ہے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں جسے چاہوں بیٹا دوں، جسے چاہوں بیٹی دوں، جسے چاہوں دونوں مشکل دوں، جسے چاہوں کچھ نہ دوں۔ ہو سکتا ہے ہمارا نام اس کچھ نہ دوں والی میں ہو کہ ہمارے نصیب میں اللہ نے اولاد ہی نہیں رکھی۔ اگر ایسا ہے ہمارے نصیب میں اولاد نہیں، ہمیں صبر کرنا چاہیے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم پھر دائیں بائیں دیکھتے ہیں کوئی کسی کا بچہ اٹھا لیا، تو جب بچہ اٹھا لیتے ہیں بچے کو پالتے ہیں، پہلا نقصان بچے کا یہ ہوتا ہے کہ وہ دودھ سے محروم، کہ وہ جو حقیقی ماں کا اس نے دودھ پینا ہے اس سے بھی وہ محروم ہو جاتا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، اس طرح کے دودھ کا یہاں گھر میں انتظام ہو گیا، لیکن بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو بچے کو نام کا مسئلہ، پھر اس کو والد کی طرف نسبت کا مسئلہ۔ اب جو پال رہا ہے وہ کہتا ہے جی یہ میرا بیٹا ہے، ہاں جی یہ کون آ رہا ہے، جی یہ میرا بیٹا آ رہا ہے۔ بیٹے سے پوچھا جاتا ہے بھی تیرا ابو کون ہے، وہ کہتا ہے میرا ابو یہ ہے۔ ماں گھر میں کہتی ہے بیٹا یہ تیرا ابو ہے، جبکہ اس کا ابو وہ نہیں ہوتے، اس کا وہ باپ نہیں ہوتا، باپ اس کا اور ہے، نسبت یعنی غیر باپ کی طرف کی جا رہی ہے۔ اسی پہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من ادعى علی غیر ابیہ، جس آدمی نے اپنے حقیقی باپ سے ہٹ کے غیر باپ کی طرف نسبت کی ہے، نسب تبدیل کیا ہے، تو یاد رکھیے فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام جہانوں کی لعنتیں ہیں۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا جرم، اس بچے کو مجرم بنایا جا رہا ہے۔ ہاں تم اگر ٹھیک ہے کسی نے ویسے اگر بچہ پیدا ہوا ہے، ماں بیمار ہو گئی ہے اس کے ساتھ کوئی تعاون کرنا چاہتے ہو تو پھر ٹھیک ہے، اس کے ساتھ تعاون کرو، لیکن نسبت اس کے باپ کے ساتھ رکھو کہ یہ ہمارا بیٹا نہیں ہے، لے پالک بچہ، ہم نے اس کو پرورش کیا ہے، اپنا پالا ہے۔ لہذا جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کی وراثت کے بھی پھر مسئلے بن جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، بلکہ صحیح بخاری اور مسلم کی دوسری روایت نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے بھی غیر باپ کی طرف نسبت کی ہے اس نے کفر کیا ہے۔ کبھی آپ لوگوں نے یہ بھی گمان کیا بیوی کو طلاق ہوتی ہے تو شریعت نے طلاق کے بعد 3 مہینے رکھے ہیں عدت کے، خامد فوت ہو جاتا ہے 4 مہینے 10 دن عدت رکھی ہے، کیوں رکھی ہے؟ شریعت چاہتی ہے تمہارا نسب صاف ہو، تمہارا نسب صاف پاکیزہ نسب ہونا چاہیے، کہ اگر کسی قسم کا کوئی اندر اگر نطفہ ٹھہرنے کی امید ہے یا ہے کچھ تو 3 مہینے تک اس کی عدت ہے تاکہ معاملہ کلیئر ہو جائے، رحم صاف ہو جائے۔ اگر خامد فوت ہو گیا ہے 4 مہینے 10 دن عدت کیوں ہے؟ تاکہ اس کا رحم صاف ہو جائے، نسب میں کہیں خلل نہ آنے پائے۔ پیارے بھائیو، آج بچے اٹھا لیتے ہو، ذرا خیال کرو، بچوں کو لعنتی نہ بناؤ، بچوں کو مجرم نہ بناؤ، اور اس بچوں کی غیر باپ کی طرف نسبتیں مت کرو۔ تم محبت کرنا چاہتے ہو ضرور کرو، شریعت نے اس سے منع نہیں کیا، لیکن یہ اللہ اکبر کبیرہ بچوں کو غیر نسبت۔ ہاں ایک سوال ہوتا ہے یہاں،
وہ سوال یہ ہے کہ محترم اگر زلزلہ آ گیا، زلزلے کے اندر مکانات گر گئے، والدین فوت ہو گئے، بچے کا پتہ نہیں، سیلاب میں بہہ گئے، بچہ ہمیں ملا یا گلی میں ملا یا ہسپتال کے باہر پڑا ہوا تھا، تو کیا کریں؟ ارے بھائی، جو تمہارا نطفہ نہیں تم اسے اپنا نطفہ کیسے بنا سکتے ہو؟ ہاں، اس کا فرضی نام رکھو، اس کا نام عبداللہ رکھ دو، اس کا نام محمد رکھ دو، اپنی طرف نسبت نہیں کرنی۔ اس کو اپنی طرف جب نسبت کرو گے تو بچہ تمہیں باپ کہے گا، بچہ تمہیں ماں کہے گا، جبکہ غیر باپ کی طرف نسبت ہو رہی ہے، بچہ مجرم بن رہا ہے۔ اور پہلے تو سب سے بہترین بات ہے اللہ کی رضا پہ راضی رہو۔ کسی سے تعاون کرنا چاہتے ہو، ان کے بچے کی پرورش کرو، محبت کرو، پیار کرو، لیکن نسبت حقیقی باپ کی طرف ہونی چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ هو مرضاة عظيم المنة، وهو المعطي وهو المانع. نحن عرفنا باب الجنة وهو الباب العالي الواسع، هو مرضاة عظيم